ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں ایک بڑا طبقہ آج کل جنم لیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس راہ کی طرف اور اس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں سے جوا کا راستہ ہے، یہ جوا، یہ سٹہ بازی کا راستہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو پرانے لوگ ہیں انہیں نہیں پتہ ہے، لیکن آج کے نوجوانوں سے پوچھئے کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس جوے کی طرف جا رہا ہے، اس سٹے بازی کی طرف جا رہا ہے، تاش کھیلنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس جوے کے الگ الگ راستے ہیں۔ پہلے تو دو چار 10 لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ تاش کی پتیاں کھیلا کرتے تھے، اس طریقے سے جوا کھیلا کرتے تھے، لیکن آج کل اس کی شکلیں بدل گئی، اس کے راستے بدل گئے۔ آج کل آف لائن کے ساتھ ساتھ اب آن لائن بھی لوگ جوا کھیلنے لگ گئے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جوا کھیلنے میں ملوث ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آن لائن کے ذریعے سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بطور خاص یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، IPL کا زمانہ چل رہا ہے، نوجوانوں سے پوچھئے وہ آپ کو اس کی تفصیل بتلائیں گے۔ پرانے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہیں پتہ ہوگا، لیکن آج کل کا یہ جو نوجوان ہیں ان سے پوچھئے یہ پوری تفصیل۔ انہیں جوا کھیلنے والوں کی حالت یہ بھی دیکھی گئی کہ جوا میں لوگوں نے اپنی بیوی تک کو ہارا، جوا کھیلنے والوں نے اپنی بیٹی کو ہارا، جوا کھیلنے والے لوگوں نے اپنے گھر کو برباد کیا، جوا کھیلنے والے لوگوں نے اپنے گھر اور اپنے فلیٹ کو بیچنے پر مجبور ہوا۔ یہ لت اتنی بری لت ہے کہ جب انسان اس کی طرف جانے لگتا ہے، لالچ آنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ارے یہ 5000 روپیہ ہارے ہیں، دوسری مرتبہ لگاتے ہیں پھر 10,000 آ جائے گا، اس طریقے سے وہ اس راستے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور بربادی کے دہانے پر جب کچھ نہیں بچتا، بیوی کو ہارتا ہے، بیٹی کو ہارتا ہے، گھر بیچتا ہے، زمینیں بیچتا ہے، دکان بیچتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ ایک انسان جب جوئے میں ساری چیزیں ہار گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ مسجد میں گیا، مسجد کی مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی لکڑیاں کی جو تپائیاں ہوتی ہے، ان تپائیوں پر رکھ کر کے کھڑا ہو کر کے مسجد کا پنکھا کھول کر کے لے جا کر کے بیچا اور جوئے میں جا کر کے ہارا۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری اس قوم کی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا والے چاہے جو کریں، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے جوا کھیلنا حرام ہے۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعب بالنرد فکأنما صبغ فی لحم خنزیر، شخص جو جوا کھیلتا ہے، جو سٹے بازی کرتا ہے، جو سٹاریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو سٹا کھیلتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور خنزیر کے گوشت سے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو رنگتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سنیے کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ وہی خنزیر، وہی سور جو اگر کھانا کھاتے ہوئے انسان کے سامنے سے گزر جائے تو انسان کھانے کا نیوالا حلق کے اندر اتارنا گزارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، وہی خنزیر، وہی سور اگر انسان کے سامنے سے گزر جائے پانی کا گلاس حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہی سور اور وہی خنزیر انسان اگر اس کا کٹا ہوا گوشت دیکھتا ہے 50 مرتبہ تھوکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو انسان جوا کھیلتا ہے، جوا کھیل کر کے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوا کھیلنا تو دور کی بات، اگر جوا کے آلات کو اور جن چیزوں کے ذریعے سے جوا کھیلا جاتا ہے اس کو بھی اگر ہاتھ میں لیا تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ کو سور اور خنزیر کے گوشت سے رنگتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہاتھ میں اگر کیچڑ لگا ہوا ہو، ہاتھ میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو، آپ ایک مسجد کے امام سے، ایک مولوی سے یا کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے انسان مصافحہ نہیں کرتا،
ہاتھ کی گندگی کی وجہ سے، یاد کرو کہ وہ سور اور خنزیر کے رنگے ہوئے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ سے کیسے تم حوض کوثر پر اور میدان محشر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصافحہ کرنے کے لیے آؤ گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے۔ پیسہ تو بھنگیوں کے پاس بھی ہے، پیسہ تو بھکاریوں کے پاس بھی ہے، پیسہ تو چپل سلنے والے موشیوں کے پاس بھی ہے، پیسہ نالا صاف کرنے والے لوگوں کے پاس بھی ہے، پیسہ اسٹیشن پر بھیک مانگنے والے لوگوں کے پاس بھی ہے۔ پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے۔ پیسہ کمانا اور یہ پیسہ انسان کے ہاتھ کا میل ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کمال یہ ہے کہ پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کس راستے سے پیسہ آ رہا ہے۔ اگر حلال طریقے سے آ رہا ہے تو انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اگر پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بطور خاص میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جو آج کل کے اس کرکٹ میچ کے اور IPL کے زمانے میں، میرے محترم بزرگ اور دوستو، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے۔ ان سے دل کے درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دیا ہے، پیر میں طاقت دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور صلاحیت دی ہے۔ آپ اس ذریعے سے پیسہ کمائیں، محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائیں۔ ان سٹے بازیوں کے ذریعے سے، جوؤں کے ذریعے سے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے۔ کون ہے جو شیطان کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ذکر سے رکنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر کسی انسان نے جوئے سے کمائے ہوئے پیسے سے گھر بنا لیا تو وہ گھر پر بھی لعنت برستی ہے۔ اور اگر آپ نے جوئے کے پیسے سے، حرام پیسے سے گھر بنایا، آپ انتقال کر گئے، کتنے دن رہیں گے؟ 60 سال 70 سال رہیں گے، آپ چلے جائیں گے۔ آپ کے بعد بھی آپ کے بنائے ہوئے اس جوئے کے پیسے سے جو گھر بنا ہے، اس گھر میں آپ کی اولاد رہتی ہے یا کوئی اور انسان رہتا ہے، آپ چلے جائیں گے، اس کے بعد تک بھی وہ لعنت آپ کی قبر پر برستی رہے گی، آپ کے اوپر برستی رہے گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے تو حرام راستے سے پیسہ کمایا اور لگا دیا، اس میں گھر بنا لیا، لیکن جب تک وہ گھر باقی رہے گا، جو انسان بھی اس میں رہے گا، بعد میں رہنے والوں کو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن آپ نے جوئے سے پیسے کمائے ہوئے پیسوں سے گھر بنایا تھا، جو بھی انسان بعد میں رہے گا اس کا گناہ بھی آپ کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس منحوس گناہ سے اور اس منحوس لعنت سے ہم سب کو اور بطور خاص ہماری نوجوان نسل کو اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔